نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد ورتل القرآن ترتيلا وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ عزیز طلبہ، اولاً تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں اس نازک زمانے میں علمی افادے اور استفادے کے لیے ایک موقع میسر فرمایا، اور دوسرے ہمارے ادارے جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم عقل کوہ کی انتظامیہ، خصوصاً حضرت خادم القرآن والسنہ مولانا غلام محمد صاحب وستانوی دامت برکاتہم، اور آپ کے صاحبزاد محترم حضرت ناظم تعلیمات صاحب مدظلہ العالی، جو ہمہ وقت علمی اور تربیتی فکر میں لگے رہتے ہیں، ان حضرات کا شکریہ بھی ضروری ہے کہ انہی کی توجہ اور فکر کے نتیجے میں ہم ایک دوسرے سے ان اسباق کے ذریعے جڑ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو ہمارے لیے مفید سے مفید تر بنائے۔ بہرحال عزیز طلبہ، آپ کے سامنے جو کتاب ہے فوائد مکیہ، یہ ہندوستان کے اکثر مدارس میں داخل نصاب ہے، کیونکہ حفظ اردو کی تکمیل اسی پر موقوف سمجھی جاتی ہے۔ تو کسی بھی فن کو جب شروع کیا جائے تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کی اہمیت، عظمت، موضوع، غرض و غایت کے ساتھ ساتھ اس کی تاریخ و تدوین، اسی طرح سے مصنف کے حالات بھی جان لیے جائیں، تاکہ اس فن کی عظمت پیدا ہو اور اس فن کی عظمت سے مناسبت پیدا ہو جائے گی، جس کی وجہ سے علم کا حصول آسان ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ذہن میں رہے کہ فن تجوید کے سلسلے میں 16 صفحات پر مشتمل یہ مقدمہ انتظامیہ کے حکم سے تیار کیا گیا ہے، اس لیے پہلے یہ مقدمہ پڑھ لیا جائے۔ تو بہرحال آپ کے سامنے سب سے پہلے اس فن کی عظمت و اہمیت بیان کی جاتی ہے۔ اس لیے عنوان قائم کیا گیا اہمیت و عظم تجوید و علم تجوید۔ عنوان میں تجوید اور علم تجوید دو جز رکھے گئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تجوید ہے اور ایک ہے علم تجوید، دونوں میں فرق ہے، جیسا کہ آگے آ رہا ہے۔ بہرحال تلاوت قرآن کریم میں حروف قرآنیہ کے مخارج و صفات اور تجویدی قواعد و اصول کی رعایت اور پابندی نہایت ضروری ہے، اس لیے کہ اگر اس کی پابندی نہ کی گئی تو حرف کے اندر نقص پیدا ہو جائے گا، کبھی حرف کے اندر بگاڑ پیدا ہو جائے، اور اس نقص اور بگاڑ کی وجہ سے قرآن کریم کے معانی کے اندر بھی بگاڑ پیدا ہو جائے گا۔ اور اگر جو ہے نماز کے اندر قرآن کریم پڑھا جاتا ہے تو کبھی معنی اس حد تک بدل جاتا ہے کہ نماز بھی فاسد ہو جاتی ہے۔ بہرحال مخارج و صفات اور تجوید کی رعایت جو ہے ضروری ہے۔ جو علم خاص طور سے ان مقاصد کی ادائیگی کے لیے مدون کیا گیا ہے اسی کو علم تجوید کہتے ہیں۔ اس کا دوسرا نام علم ادا بھی ہے، کیونکہ اس کا تعلق ادائیگی سے ہے۔ اسی طرح سے اسے علم ترتیل بھی کہتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالی نے اسی نام سے بندوں کو مخاطب کیا ہے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ تو آپ حضرات کے سامنے اسی علم تجوید سے متعلق چند گزارشات پیش کی جاتی ہیں۔ تجوید کے لغوی معنی کیا ہیں؟ تو تجوید کے لغوی معنی ہے تحسین الشیء یا جعل الشیء جیداً، یعنی کسی چیز کو عمدہ کرنا، اچھا کرنا، سنوارنا، یہ تجوید کا لغوی معنی ہے۔ تجوید کی اصطلاحی تعریف ہے ہر حرف کو اس کے مخرج سے مع جمیع صفات کے ادا کرنا، یعنی ہر حرف کو اس کے مخرج اور تمام صفات لازمہ اور عارضہ کے ساتھ ادا کرنا، یہ تجوید کی اصطلاحی تعریف ہے۔ بہرحال
آپ کو اوپر بتلایا گیا کہ تجوید اور علم تجوید میں فرق ہے، تو تجوید اصطلاحی اور علم تجوید میں کیا فرق ہے؟ سماعت فرمائیں۔ تجوید اصطلاحی تو وہی ہے جو ابھی آپ کے سامنے جس کا ذکر ہوا کہ ہر حرف کو اس کے مخرج سے تمام صفات کے ساتھ ادا کرنا، اور علم تجوید مجودین اور علماء تجوید کی اصطلاح میں علم تجوید ایسا علم کہلاتا ہے جس میں مخارج و صفات حروف اور تصحیح و تحسین حروف کے طریقوں سے بحث کی جاتی ہے۔ اب اس سے واضح ہو گیا کہ تجوید اور علم تجوید میں فرق کیا ہے۔ تجوید تو نام ہوا ہر حرف کو اس کے مخرج سے تمام صفات کے ساتھ ادا کرنا، خواہ وہ صفات لازمہ ہو یا عارضہ، اور علم تجوید وہ علم ہوا جس میں مخارج و صفات سے بحث کی جائے، اسی طرح سے حروف کو عمدہ بنانے اور اس کو حسین بنانے، حروف کو صحیح کرنے کے طریقوں سے بحث کی جائے، اس کو کہا جاتا ہے علم تجوید۔ اس کے جاننے کے بعد آپ یہ بھی سمجھیے کہ اس کے نتیجے میں ہمیں معلوم ہوا کہ تجوید کی دو قسمیں ہیں، ایک تجوید علمی اور ایک تجوید عملی۔ تجوید علمی کا مطلب ہوگا ایسے قواعد اور اصول اور ضابطوں کا جاننا جن کو علماء تجوید نے اور ائمہ قراءات نے مدون کیا ہے، مثلا مخارج و صفات، اسی طرح سے احکام ترکیبیہ، یعنی دو حرفوں کے ملنے سے جو احکام وجود میں آتے ہیں، جو احکام بنتے ہیں، ان کا جاننا، مثلا کہیں پہ ادغام تو کہیں اخفا، کہیں اظہار تو کہیں اقلاب، اسی طرح سے کہیں پر مد، کہیں پر عدم مد وغیرہ، یہ سب جو ہے احکام ترکیبیہ کہلاتے ہیں۔ دوسرے تجوید عملی۔ تجوید عملی کا مطلب ہوتا ہے کہ حروف قرآنیہ کو مقررہ مخارج سے تمام صفات لازمہ اور عارضہ کے ساتھ اصول و قواعد کے ساتھ ادا کرنا۔ علم تجوید یا تجوید کو تجوید کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ تو چونکہ اس علم میں وصل اور وقف کی درستگی، مخارج و صفات کی عمدگی سے بحث کی جاتی ہے، اس لیے اس کو تجوید کہا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر تجوید کا موضوع جاننا ضروری ہے۔ موضوع تجوید کا کیا ہے؟ تو کہتے ہیں تجوید کا موضوع قرآن کریم کے حروف تہجی ہیں، لیکن مطلقاً نہیں بلکہ مخارج و صفات کی حیثیت سے، مخارج و صفات کے اعتبار سے، کیونکہ تجوید میں حروف قرآنیہ سے جو بحث کی جاتی ہے انہی کے حالات اور اوصاف اور عوارض سے بحث کی جاتی ہے، لہذا حروف تہجی جو ہے تجوید کا موضوع ہوئے۔ بعض حضرات نے تجوید کے موضوع میں قرآن کے حروف تہجی کے ساتھ ساتھ احادیث کے حروف تہجی بھی شامل فرمایا ہے۔ اس کے بعد آپ کو جاننا چاہیے غرض و غایت۔ غرض کیا ہے؟ یعنی تجوید کے حصول کی غرض کیا ہے؟ تو تجوید کے حصول کی غرض جو ہے تین ہے۔ نمبر ایک، قرآن کی ادائیگی میں زبان کا محفوظ رہنا، نزول کے مطابق قرآن کریم کی تلاوت کرنا، قراءت کا عمدہ کرنا۔ جب یہ تین چیزیں حاصل ہو جائیں گی تو اس کا نتیجہ اور اس کی غایت کیا ہوگی؟ حروف کا صحیح ہونا جیسا کہ وہ مطلوب ہے۔ اور حروف کو صحیح کرنا وہ مطلوب کیسے ہیں؟ مطلوب اس طرح سے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ تو ترتیل کیا ہے؟ تو بعض لوگوں نے کہا کہ اَدَاءُ الْحُرُوفِ اَدَاءُ الْقُرْآنِ كَمَا أُنزِلَ، یہ جو ہے اس کی غایت ہوگی جب ہم اس کے مقصد پر عمل کریں گے اور اس کے مقصد کو ہم جان لیں گے اور ان کا تجوید کا مقصد جو ہے حاصل ہوگا تو غایت اور نتیجہ بھی اس کا یہ ہوگا کہ ہمارے حروف صحیح ہو جائیں گے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ہر حرف کو ہر جگہ اور ہر حال میں اس کے مقررہ مخارج سے تمام صفات لازمہ اور عارضہ کے ساتھ نہایت لطافت اور نرمی سے بغیر کسی تکلف و تصنع کے ادا کرنا، اور اس کے لیے اس قدر کوشش کرنا کہ تصحیح حروف قاری قرآن کی عادت ثانیہ بن جائے۔
اور اس کی فطرت اور اس کا ملکہ بن جائے۔ اسی طرح سے ہم کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ تجوید کا فائدہ اور ثمرہ کیا ہے۔ تو تجوید کا فائدہ اور ثمرہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو، اس کی خوشنودی حاصل ہو اور سعادت دارین حاصل ہو۔ چنانچہ علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص تجوید کو اچھی طرح جانے گا وہ نیکی و ہدایت پالے گا۔ حضرت علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ یہ ہیں، من یحسن التجوید یظفر بالرشد۔ اس کے بعد ارکان تجوید جاننا ضروری ہے، کیونکہ کوئی بھی چیز جب بنتی ہے تو اس کے کچھ خاص رکن ہوتے ہیں۔ تو تجوید کے 4 رکن بیان کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1 مخارج حروف، نمبر 2 صفات حروف، نمبر 3 احکام ترکیبیہ جیسے اخفاء، ادغام، مد وغیرہ، نمبر 4 زبان سے محنت و ریاضت، یعنی تجوید کا اصل رکن جو ہے یہی ہے کہ زبان سے زیادہ محنت کی جائے۔ چنانچہ علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لیس بینہ و بین ترکہ الا ریاضۃ امرئ بفقہ، کہ تجوید اور عدم تجوید میں اگر کوئی فرق ہے تو فرق یہی ہے کہ آدمی اپنی زبان اور اپنے منہ سے اس کی مشق زیادہ سے زیادہ کرے۔ لہذا جو شخص جتنی زیادہ مشق کرے گا اتنی ہی اس کی تجوید عمدہ ہوتی جائے گی۔ فضیلت و مرتبہ، اس کے بعد ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جو ہم علم حاصل کر رہے ہیں اس کا مرتبہ کیا ہے، اس سے بھی جو ہے اس علم کی عظمت پیدا ہوتی ہے۔ تو جاننا چاہیے کہ یہ فن تجوید تمام علوم سے اشرف و افضل ہے یا افضل علوم میں سے ہے، اس لیے کہ اس کا تعلق جو ہے اللہ تعالیٰ کے کلام سے، کلام اللہ سے ہے، اور کلام اللہ جو ہے یہ اشرف الکلام ہے۔ تو اشرف الکلام جب ہے تو اس سے تعلق رکھنے والا بھی اشرف العلوم ہوگا۔ حکم کیا ہے؟ تجوید کا حکم، یعنی تجوید کو حاصل کرنا ہمارے لیے کیا حکم رکھتا ہے؟ واجب ہے، فرض ہے، مستحب ہے یا جو جائز ہے، کیا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ قواعد تجوید کا یاد کرنا تو فرض کفایہ ہے، یعنی قواعد تجوید اصطلاحی اعتبار سے اگر یاد نہ ہو تو زیادہ حرج کی بات نہیں ہے، لیکن قواعد تجوید کے مطابق عمل ضروری ہے۔ بہرحال تو قواعد تجوید کا یاد کرنا فرض کفایہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ 48 میل کے اندر ایک ماہر تجوید کا ہونا ضروری ہے، ورنہ سب گناہگار ہوں گے۔ اور قواعد تجوید کے مطابق قرآن کریم کو صحیح پڑھنا ہر عاقل و بالغ پر فرض ہے، یعنی اس حد تک کہ حروف و معانی میں تبدیلی پیدا نہ ہو۔ اسی لیے بعض حضرات نے کہا ہے کہ اس حد تک بچے کہ کوئی لحن پیدا نہ ہو، خصوصاً لحن جلی۔ میرے عزیز طلبہ، آج کا یہ سبق مکمل ہوا۔ کل انشاءاللہ آپ کے سامنے علم تجوید کی تدوین اور اس کے مدونین، یعنی علم تجوید کب اور مدون ہوا اور اس کے بانی اور مدونین کون لوگ ہیں، اس پر بحث کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔